آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا اپنی آخر کی طرف جائے گی تو جنگیں کس طریقے سے شروع ہوں گی۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ 6 مہینے تک وہ کنٹینیوس جو ہے نا اپنے پرانے سٹاک کے ساتھ ان کو نمٹ سکتا ہے۔ ابھی نیا سٹاک جو رکھا ہوا نا اس نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ ایران کے ساتھ پنگا لے لیا، اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اور اپنی ذلت کو کنفرم کروانے کے لیے مودی سرکار ایک دفعہ پھر پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ایران نے اسرائیل کو منہ پھوڑ جواب دیا ہے۔ اب ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا یا باقی معاملات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ لائف کوچ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے ڈسکس کرنا ہے جی اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ ایک طرف اسرائیل اور ایران کی جنگ، اور اسرائیل کی طرف سے جو ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں سپریم لیڈر ایران کے جو ہیں ان کے حوالے سے کہ جی ان کی جگہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان کے اوپر ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم حملہ ابھی نہیں کریں گے، اور دوسرا اور یہ کہ جی ان کی جنگ کب تک چلے گی اور اس جنگ کا کیا فیوچر ہے، کیا اس میں کوئی اور ممالک اور مسلم ممالک کا کردار کیا ہے، اور کون کون سا ملک اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، کیا یہ جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایران بارڈر ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جی ہاٹ ہے، اور ایران بارڈر اتنا ہاٹ ہوگا یہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ جی ایران کی طرف سے اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا، پہلے اسرائیل نے رات کے اندھیرے میں جو کام کیا وہی کام جو انڈیا نے پاکستان پہ کیا تھا وہی اب اسرائیل نے ایران پر کیا، اور ایران نے توڑ جواب دیا جس طرح پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا تھا۔ اس لڑائی کا کیا فیوچر ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں پٹی صاحب؟ الحمدللہ سر۔ اچھا سر، ٹرمپ کا جو بڑا بیان آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانی سپریم لیڈر کو قتل نہیں کرنے جا رہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ٹرمپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کو طول دے گا اور کچھ اس طرح کا کچھ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ اس طرح کا بیان کیوں دے رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے اگر انہوں نے اس طرح کیا کرنے کی کوشش وہ کریں گے، کیونکہ علی خامنائی صاحب جو ہیں ان کی جان کو تو خطرہ ہے، ظاہر ہے جنگ ہے، ہاں جی، مگر یہ ہے کہ وہ کرے گا اس لیے نہیں، ہاں جی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بیک فائر کرے گی یہ چیز، ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایران جو ہے وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چپ تھا تو چپ تھا، پھر وہ اپنی یہی پہ ہے تو اس نے بتا دیا کہ بھئی وہ کیا ہے۔ 6 مہینے تک وہ کنٹینیوس جو ہے نا اپنے پرانے سٹاک کے ساتھ ان کو نمٹ سکتا ہے۔ ابھی نیا سٹاک جو رکھا ہوا نا اس نے وہ علیحدہ ہے، ایران کا، ہاں وہ علیحدہ ہے۔ اچھا ہاں ایران کو انہوں نے بڑا ہلکا لیا اور کیا کہتے ہیں ایزی لے لیا، ٹھیک ہے۔ ایران نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، اور دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ شروع تو ہی کرایا سی ہوں، ہاں آپ آنا کیوں نہیں، تو وہ اپنی جان چھڑا رہے نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اگلے دن وہ ٹویٹ کر دیتا ہے جی کہ اگلا حملہ جو دوسرا حملہ ہوگا وہ بڑا شدت سے ہوگا۔ بس تینوں کس طرح پتا؟ تو ایک دن پہلے کہہ رہے ایسے کہ میں نے کچھ نہیں پتا۔ ہاں بالکل ہے، آپ دیکھ لینا کہ کیا رول ہے اس کا۔ تو یہ الٹیمیٹلی جس وقت ڈریگ اس کو کر لے گا نا اسرائیل، تو آپ تب سمجھ لیجئے گا، اور یہ آنے والے 3-4 مہینوں کے اندر یہ سارا سین آپ کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا اپنی آخر کی طرف جائے گی تو جنگیں کس طریقے سے شروع ہوں گی، یہ بات وہی ہے۔ امریکہ جس ٹائم پہ آئے گا نا، آپ سمجھ لیں کہ تیسری عالمی جنگ پراپر شروع ہو جائے گی۔ اب امریکہ نے تھریٹ کیا ہوا تہران کو، ٹھیک ہے، تو خالی کر دو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بہرحال یہ چیز جو ہے امریکہ الٹیمیٹلی ٹکڑوں میں تو اس نے بٹنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی ملک جو ہے نا وہ یا تو برباد ہو جاتے ہیں یا ذلت کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ اگر وزڈم کے ساتھ چلنے والے حکمران ہوں تو پھر ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ترقی کرتے ہیں۔ انڈیا نے بھی بیچ میں مکاری دکھائی ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے more than 50 جو تھے جاسوس
وہ ایران نے کہا ادھر آؤ نا, کدھر ہاں جا رہے ہو تسی. ہاں جی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پارٹس کو ڈلیور کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا, وہ جو ڈرونز کے تھے. تو ایران کے پاس انٹیلیجنس تھی, بالکل ٹھیک ہے, ان کا نقصان تو ہوا ہے, ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ والے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, بٹ وہ اپنا بدلہ لے کے پھر نیگوشیشن کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, روس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثالثی کا کردار ہو سکے گا, بیچ میں پڑھ کے کوئی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم روس کو اور ایران کو کوئی جفری طریقے سے دیکھیں تو یہ کل آنے والے کل میں بڑے اسٹرانگ قسم کے دوست بنتے ہیں. تو ایران کہیں نہ کہیں روس کی بات ضرور مانے گا, اچھا, اور مگر وہ کہے گا ابھی ذرا ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے, ابھی ذرا مجھے حساب کتاب برابر کرنے دو, کھیلنے دو تھوڑی دیر. اس کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, G7 کا اجلاس ہوا ہے, اس میں مودی صاحب نظر نہیں آئے, نہ کوئی تصویروں میں نہ کچھ اس میں. آپ نے غور نہیں کیا شاید ویڈیوز یا اس پہ نظر آئے ہیں, وہ ایک چائے کی کیتلی پکڑ کے اور دوسرے ہاتھ میں نا کپ پکڑ کے پھر رہے تھے, گرم چائے, ہاں چائے ٹیسٹ کرا رہے تھے وہ, کیونکہ اب ان کو پتہ ہے نا کہ ذلت کے کھڈے میں تو گر گئے ہیں وہ, اب اگلا سٹیپ ان کا جو ہے وہ اپنا ڈھابا ہے چائے کا, بالکل, اس لیے وہ نظر نہیں آئے. وہ جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز تھے نا, وہ اپنی چائے وائے چیک کروا رہے تھے. انہوں نے پنگا لے کے ذلت اپنے گلے میں بھی ڈال لی ہے, ذلت کا ڈھول اب وہ بجاتے پھر رہے ہیں, قوم کے گلے میں بھی ڈال لی ہے, اور لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, اب ان کے اپنے لوگ. ٹھیک سر. 21 مسلم ممالک اس کے اس میں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم کردار ادا کریں گے؟ اقبال نے کہا تھا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. بھائی تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, مگر یہ ایکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں, جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا یا باقی معاملات نہیں ہو جاتے سیٹل ڈاؤن, یہ چیزیں, یہ جنگیں چلیں گی ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے, اور وہی 2-2.5 ارب لوگ جو ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے. اچھا, ہاں یہ تو مطلب حدیث مبارکہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا جی 2025 کا اینڈ اور 26 کا سٹارٹ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. اب انشاءاللہ تمام مسلم ممالک ایک ہو جاتے ہیں تو پاکستان اس کو لیڈ کرے گا؟ پاکستان کی پوزیشن جو ہے انشاءاللہ 2026 سے بہت بہتری کی طرف جائے گی, اور بہت سارے لوگ دنیا کی سیاست سے مائنس ہوں گے, ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا اور پھر مزید ظلم کر کے بتانا چاہا کہ نہیں اسی جڑا کیتا سی وہ ٹھیک کیتا سی. مطلب اب آپ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں, نتن یاہو کی, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا فلسطین کے ساتھ, ساری دنیا نے دیکھا. اس نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ ایران کے ساتھ پنگا لے لیا. بالکل, ٹھیک ہے, اب منتیں کرتے پھر رہے ہیں, اندر سے جناب منتیں, اوپر سے جو روپ ہے یا تڑیاں لگا رہے ہیں. پلان تو ان کا پاکستان کی طرف بھی تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دن پہلے اس نے کہا ہے کہ جناب اگلا نشانہ جو ہے پاکستان ہے. پاکستان کوئی وہ نہیں ہے, میرے خیال میں رنگون نہیں ہے. میرے خیال میں انہوں نے نا انڈیا کو شاید دیکھ کے نا ٹیسٹ کیا تھا پاکستان کیا کرتا ہے. اب پاکستان نے جو انڈیا کا حال کیا اس کے بعد یہ پیچھے, پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, ایران نے اسرائیل کو منہ پھوڑ جواب دیا. اب پاکستان کی طرف اول تو کوشش تو ہے, یہ کریں گے ضرور انڈینز, آپ کو یہ میں بتا دوں. ایک تھوڑا سا نا بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے انہوں نے, اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اور اپنی ذلت کو کنفرم کروانے کے لیے مودی سرکار ایک دفعہ پھر آنے والے 15-20 دن کے اندر کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کرے گا پاکستان کے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں, انسرجنسیز تو یہ کر رہے ہیں نا, اندر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, یہ تو کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ بڑے لیول کے اوپر جو ہے نا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ایسی کچھ ہے ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ ٹکرے گا ان کو صحیح طریقے سے, بھول جائیں گے یہ کہ کس طرح اڑاتے ہیں. پہلے ان جہاز اڑانے آتے بیچاروں کو رکھے ہوئے ہیں بس. ٹھیک ہے. اچھا سر,
جوہری پاور بننے والا ہے، ایٹمی پاور بننے والا ہے، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ایران نے کہا ہے. جی جی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی کرے گا ایران کا فائنل وار اس طرح کی؟ یہ بات الٹیمیٹلی جائے گی تو جوہری سائڈ پہ ہی، ٹھیک ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے اندر وطن عزیز جو ہے وہ بھی نظر آئے گا، اور ایران جو ہے وہ ایسا سٹیپ بہت پاسبل ہے کہ کیا میں کہوں اب آپ کو، بس یہ بڑھ سکتی ہے چیز، جوہری استعمال تک پہنچ سکتا یہ ہے. بات جائے گی ادھر تک. اچھا اچھا کہاں پہ ہے یہ مہینے جو ہے نا، یہ جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ اور اگست کا آدھا مہینہ، یہاں ان مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نا بڑا جو دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے جولائی ہے اور پھر اگست کے، آپ اگست کا آدھا مہینہ لگا لیں. یہ مہینے اس طرح کے ہیں کہ جس میں اس طرح کی حرکات و سکنات ہو سکتی ہیں، ایران کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، اسرائیل کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. امریکہ کو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے. سب سے دنیا کا زیادہ مقروض جو ملک ہے امریکہ ہے. ٹرمپ صاحب کے آنے کی ریڈنگ تو ہم نے دی تھی، بالکل جہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں آئیں گے. ابھی ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کریں، اپنی پرسنل سیکورٹی، اپنی پرسنل سیکیورٹی کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو نتن یاہو ہے اس کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی جو ہے، ظاہر ہے جو ہے ان لوگوں کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں. یہ مجھے اس سال کے اینڈ تک جو ہے نا کافی ویک پوزیشن کے اندر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ میں سر یہ جو ایران اور اسرائیل کی چل رہی ہے، یہ کتنے دن تک یہ تھوڑا سا معاملہ ٹھپ ہو سکتا ہے؟ بٹ صاحب ابھی تو کچھ دن چلے گا حساب سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ جس وقت سورج اپنے نئے گھر میں جائے گا، جب سورج جائے گا نا آبی برج میں، تو وہاں پہ جا کے معاملہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے. پانی میں جائے گا تو ٹھنڈا ہاں ہوگا، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے معاملہ، پانی ڈل جائے گا تھوڑا سا جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. مگر یہ چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ ایک خاص وقت تک چلتی رہیں گی. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا پرسنل نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.